الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر امینا کوکسن لندن کے ایک امیر کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ ایک شریف خاندان کی فرد تھی۔ ان کے والد برٹش امریکن ٹوبیکو کمپنی کے ڈائریکٹر تھے۔ 1945 سے 1953 تک وہ اپنے والد کے ساتھ مصر میں رہتے تھے، جو کام کے لیے وہاں گئے تھے۔ وہاں کی سماجی زندگی، اخلاقی احساس اور رسم و رواج کا اثر بچی آمینہ پر پڑا۔ 1947 میں لندن واپس آنے کے بعد انہوں نے لندن یونیورسٹی کے معروف رائل کالج آف میڈیسن میں پوسٹ گریجویٹ کیا اور سائیکو انالیٹکس نفسیاتی تجزیے کا کورس مکمل کیا۔ اس کے بعد لندن میں انہوں نے ہارٹ اسٹریٹ میں ایک کلینک کھولا اور پرائیویٹ پریکٹس شروع کی۔ آمینہ کی زندگی دو خواتین سے بہت متاثر ہوئی جو ان کے پاس علاج کے لیے آئی۔ ان میں سے ایک جو علاج کے لیے ان کے پاس آئی تھی، آمینہ کے ٹیسٹ کے ذریعے کینسر کی تشخیص ہوئی۔ بیماری کے بارے میں بتایا گیا تو عورت نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، الحمدللہ، اس میں اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے کہ میں آپ کے پاس آئی اور مجھے بیماری کی اطلاع ملی اور اس کے فضل سے میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسری خاتون جس نے انہیں متاثر کیا وہ عمان کی حکمران سلطان قابوس کی والدہ تھی۔ 1983 میں آمینہ نے ان سے پوچھا، جو شدید ڈائبٹیز میں مبتلا تھی اور طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بیماری کی شدت کے باوجود کوئی چیز آپ کو سکون اور تسلی دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رحیم و کریم ہے۔ وہ انسان کو کئی طرح کی نعمتیں دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات بھی پیدا کر دیتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ میں اس کی مرضی سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے مسائل سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ان کی جوش اور امید آمینہ کو اپنے عقیدے کے بارے میں جاننے اور یہ سمجھنے کی ترغیب دیتی ہے کہ اسلام ہی صحیح راستہ ہے۔ اسی دوران آمینہ کو رمضان کے مہینے میں کویت میں ایک مسلمان خاندان کے لیے ڈاکٹر کے طور پر خدمات انجام دینے کا موقع فراہم ہوا۔ یہ موقع یوسف الصاوی کے علاج کے لیے تھا، جو ایک مہلک بیماری میں بستر پر تھے۔ آمینہ خاندان کے افراد کی جانب سے بیماری میں مبتلا شخص کی صحت کو بحال کرنے کے لیے دکھائی جانے والی دیکھ بھال اور آزمائشی مرحلے کے دوران ان کے صبر و استقامت سے بہت متاثر ہوئی۔ جب بیماری تقریباً ٹھیک ہو گئی تو یوسف الصاوی نے آمینہ سے کہا، میں آپ کی خدمت کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنا سارا جائیداد لکھ کر دے سکتا ہوں۔ ہم آپ کو اپنی بہو کی طرح خاندان کے ایک رکن کے طور پر شامل کرنے پر بھی خواہش مند ہیں۔ آمینہ نے کہا، میں آپ سے اس سے زیادہ قیمتی چیز مانگنے جا رہی ہوں۔ گھر والے حیران تھے کہ وہ کیا مانگیں گی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد آمینہ نے کہا، مجھے مسلمان بنا لو اور اپنے دین میں شامل کر لو۔ یہ درخواست سن کر خاندان کے ہر فرد کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے ہی دن آمینہ نے کلمہ حق کا اقرار کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ آمینہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ میرا تجربہ ایک گرے ہوئے آدمی کی طرح تھا جو اوپر اٹھ کھڑے ہو گیا، اور ایک روح جو اندھیرے میں بھٹکتی ہوئی صاف اور خالص شاہی راستے تک پہنچ گئی۔ میں اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر کیسے ادا کروں؟ کیا میری زبان اس کی تعریف کے لیے کافی ہے نا؟ کہ ہم نے کبھی اس سچے راستے کی صحیح قدر کا احساس کیا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ کیا کوئی ہمارے اعمال، رویوں اور کردار و ثقافتوں سے متوجہ ہو کر اس روشنی کی تلاش کرے گا؟ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں مومن ہونے پر فخر کرنے والے ہم میں سے ہر ایک کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے۔ وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك